بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمدم کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال تو کافی حساس ہے، لیکن اس کا جواب جاننا بھی ضروری ہے۔ مائک پر موجود اس عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میرا سوال ہم جنس پرستی کے بارے میں ہے کہ اسلام میں ہم جنس پرستی کی ممانعت کیوں ہے۔ ناظرین، اس عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں پچھلے 5 سالوں سے ہم جنس پرستوں کے ساتھ رہ رہی ہوں، ان کے اندر بھی اس طرح کی محبت اور جذبات ہوتے ہیں جیسا کہ میاں بیوی کے اندر ہوتے ہیں، تو اگر ہم جنس پرستی غلط ہے تو یہ کیوں غلط ہے؟ Main doubt on homosexuality. Like, is it prohibited in Islam? And why so? Because, I had, from the past 5 years, I've been with so many homosexuals. It's like, their feelings that they have for the same sex or whatever it is, it's so true. It's like the same kind of pain what we might feel for maybe our husbands or whoever it is. If it's wrong, why is it wrong? ناظرین، معمول کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو دہرایا تاکہ مجمع میں موجود تمام لوگ جان سکیں کہ سوال کیا پوچھا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اسراء چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 32 میں فرمایا ہے، اور نہ قریب جانا زنا کے، بے شک وہ ہے بڑی بے حیائی اور بری راہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 81 میں فرمایا ہے، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ Allah says in the Quran in Surah Isra chapter number 17 verse number 32 that come not close to adultery, for adultery is an evil opening other roads to evil. Besides that, Allah says in Surah Araf chapter number 7 that telling to men that do you practice your lust after men in preference to women. ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسلام اور قرآن مجید میں ہم جنس پرستی منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الروم میں چیپٹر نمبر 30 آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے میاں بیوی کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا ہے۔ Allah says in the Quran in Surah Rum chapter number 30 verse number 21 that he has put love between the hearts of husband and wife. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ انسان اپنے سے مخالف جنس کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرد ہے تو عورت کو پسند کرتا ہے، اور اگر عورت ہے تو مرد کو پسند کرتی ہے۔ قدرتی طور پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ ہم جنس پرست ہو۔ Generally, naturally, no human being loves the same sex. I'm talking about the love which is required in husband and wife, not the platonic love which you have between your brothers and between your sisters. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں اس پیار و محبت کی بات کر رہا ہوں جو کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، نہ کہ اس پیار و محبت کی بات کر رہا ہوں جو کہ بہن بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ سائنس کے اس ماڈرن دور میں ایک ریسرچ کی گئی جس میں یہ بات بتائی گئی کہ ہم جنس پرستی جینیٹک میں ہوتی ہے۔ ایک سوال و جواب کے سیشن میں جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا، کسی اور نے بھی سوال کیا تھا کہ اگر ہم جنس پرستی جینز میں ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار انسان کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اگر ہم جنس پرستی کسی کو وراثت میں ملی ہے تو اس کا الزام اس شخص پر کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو ریسرچ کی گئی ہے یہ ایک مفروضہ ہے، نہ کہ حقیقت ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ مفروضہ بالکل غلط تھا، کیونکہ یہ ریسرچ اس بندے نے ہی کی تھی جو خود ہم جنس پرست تھا۔ And later on we came to know that this hypothesis was wrong, and the person who propounded this hypothesis, he himself was a homosexual. اس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جینیٹک میں نہیں ہوتی۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے مائک پر موجود اس عورت سے کہا کہ سائنس آج ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہم جنس پرستی کا ارتقا ہوا یا شروعات ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے اور اجازت دی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں اور شادی کریں اور میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں، اور اسلام کہتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ حرام سے بچ رہے ہو اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شادی کا جو دائرہ ہے اس کے باہر نہیں جا رہے۔ What Almighty God has given permission for a human being, what's permitted? You get married, do nikah, you can have sex with your wife,
And Islam says that while having sex with your wife is also worshipping Allah. Because you're preventing the haram, you're not going outside the marital bond to satisfy your urges. That's Islam. آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص جس کا شادی کے علاوہ باہر کے لوگوں کے ساتھ جنسی تعلق ہوتا ہے وہ ہم بستری سے کم مزہ لے پاتے ہیں ان کے مقابلے میں جن کا باہر کوئی جنسی تعلق نہیں ہوتا، اور جب آپ باہر کے تعلقات سے تھک جاتے ہو تو آپ عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہو اور آپ قدرت کے تمام قوانین کو توڑتے ہوئے غلط طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور جب کوئی انسان غیر قدرتی طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تب وہ ہم جنس پرست بنتا ہے۔ ہم جنس پرستی کوئی جینیٹک نہیں ہے، آپ غیر قدرتی طریقے استعمال کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے قانون کو توڑ دیتے ہو، جس کے بعد کوئی بھی شخص ہم جنس پرستی کے پاس جاتا ہے اگر تو آپ اللہ کے بنائے گئے قوانین کو توڑتے ہو، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے، تو پھر آپ ہم جنس پرستی کی طرف جاتے ہو۔ اس لیے اسلام میں ہم جنس پرستی غلط ہے۔ اس کے علاوہ کرسچن بھی اس کو غلط کہتے ہیں، اور بھی دیگر ایسے مذاہب ہیں جو کہ ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک فرماتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں یا جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اکثریت جو کچھ کہتی ہے وہ جیت جاتی ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اکثریت اگر کچھ بھی کہہ دے تو وہ ٹھیک ہے، بلکہ اسلام میں وہ بات ٹھیک ہے جو حق ہے۔ اسلام میں جو سچا ہے وہی جیت سکتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک فرماتے ہیں کہ جب 1996 میں پہلی دفعہ کینیڈا گیا تھا، جہاں پر میں نے لیکچر دیا تھا، وہاں پر فرنٹ پوسٹر لگا ہوا تھا جس پر ایک آدمی دوسرے آدمی کو کس کر رہا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ ان کی آپس میں شادی ہو چکی ہے۔ I remember when I had gone to Canada in 1996, the first time I went to give a lecture, in the front page I saw a man kissing a man. A man kissing a man, and it says that they have married each other. اگر آج میں ویسٹرن کنٹریز میں ہم جنس پرستی کے خلاف بات کرتا ہوں تو یہ ایک جرم مانا جاتا ہے، حالانکہ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ہم جنس پرستی ایک جرم ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد ویسٹرن کنٹریز میں کینیڈا نے اس کو پہلی دفعہ جائز قرار دیا، اور آج بہت زیادہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم جنس پرستی جائز ہے۔ اب بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ انڈیا میں بھی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جائے۔ ہمیں یہاں سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں میجورٹی یعنی صرف اکثریت کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ اسلام، عیسائیت اور دنیا کے دیگر مذاہب میں ہم جنس پرستی ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے۔ یہ آپ کو کبھی بھی جنت میں نہیں لے کے جائے گی بلکہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کی جانکاری ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔